من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورہ مائدہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 27. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام بناؤ وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو اللہ حرام کر دیتا ہے، اس کو تحریمات اللہ کہتے ہیں، تحریمات اللہ۔ اور ایک وہ جس کو انسان اپنے طرف سے حرام بنائے، وہ اس کو کہا جاتا ہے تحریمات غیر اللہ۔ تو اپنے مرضی سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں بنایا جا سکتا۔ حلال وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حلال کہے، اور حرام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ حرام کہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام بناؤ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنا دیے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، یہ تجاوز سمجھا جائے گا حد سے۔ ایک چیز حلال ہے اور آپ اس کو حرام بنا دیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں فرماتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاک۔ کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں کھلایا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاک رزق اللہ کا کھاؤ۔ واتقوا اللہ، الذی، ڈرو اس اللہ سے، انتم بہ مؤمنون، جس اللہ پر تم ایمان لا چکے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، حلال چیز سے اگر قسم بھی کارو تو قسم کو توڑ دو۔ قسم توڑنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کو کہا تھا کہ قسم کی قسمیں ہیں، ایک کو لغو، ایک کو غموس، اور ایک کو منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین لغو، یمین قسم کو کہتے ہیں عربی میں، یمین لغو، یمین غموس، یمین منعقدہ۔ لغو قسم جیسے عادتی قسم ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خدا کی قسم، خدا کی قسم، زبان پہ چڑھا ہوا قسم، اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ ایک یمین غموس سے، غمز غوطہ لگانے کو کہتے ہیں، جھوٹ میں غوطہ لگانا، اس قسم کا کفارہ کوئی نہیں ہے، صرف گناہ ہے۔ تو توبہ کرے انسان، استغفار کرے کہ آئندہ میں جھوٹی قسمیں نہیں کہوں گا۔ اور تیسری قسم یمین منعقدہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی سے آپ کہیں کہ خدا کی قسم میں کل آپ کے پاس آؤں گا، اور آپ نہ جائیں، تو اس قسم کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے آگے اللہ بتائیں گے۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا باللغو فی ایمانکم، لغو قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، وہ تمہیں پکڑتا ہے بما عقدتم الایمان، جو پکی قسمیں کھاؤ تم، یمین منعقدہ کھاؤ، عقدتم الایمان، فکفارۃ یمین منعقدہ کا کفارہ یہ ہے، یعنی یمین لغو اور غموس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کفارہ صرف یمین منعقدہ میں ہے۔
فکفارتہ، کفارہ اس کا اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، بنا اوسط ما تطعمون، وہ درمیانہ کھانا جو تم کھلاتے ہو اہلیکم، اپنے گھر والوں کو۔ گھر میں 2 قسم کے 3 قسم کے کھانے، ادنا اعلی درمیانہ، جو درمیانہ کھانا تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا ان سب کو کپڑے، 10 بندوں کو کپڑے پہنائے جائیں، ایک جوڑا کپڑے کا، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے یمین منعقدہ کا۔ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، کوئی قسم کھائے اور پھر تھوڑے کہ میں یہ کام کروں گا اور پھر نہیں کیا، ایسے صورت میں اس کو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو جوڑا یعنی قمیص شلوار، کسوتہم، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، فمن لم یجد، جس کو غلام نہ ملے، جس کو پیسے نہ ملے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، فصیام 3 ایام، ان کو 3 روزے رکھے، پے در پہ 3 روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ قسم کے حفاظت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ہر وقت قسم قسم زبان پہ نہ لاؤ، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے قسمیں کھانا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تطع کل حلاف مہین، جو آدمی زیادہ قسمیں کھائے اس کی بات پر اعتبار نہ کرو، وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے، اپنے جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے وہ قسم بھی کھا لیتا ہے۔ تو اپنے قسم کی حفاظت کرو کا مطلب قسم زبان سے نکالو ہی نہ۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی اچھے کام کا قسم کھایا ہوا ہے تو اس پر پھر مضبوط رہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا خدا کی قسم میں کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، خدا کی قسم میں نماز جماعت سے پڑھوں گا، ایسے اچھے عمل کا جو قسم کھایا ہے تو پھر اس کو پورا کرو، اس کو پھر نہ چھوڑو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ وہ کاف ہے جو بیان الکمال ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، یہ ہمارا کمال ہے، ہم کون کون کی آیتیں تمہیں بیان کر دیتے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یقینا شراب، والمیسر جوا، والانصاب بت پرستی، والازلام اور تیروں سے تقسیم کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، بت پرستی کرنا، تیروں سے تقسیم کرنا، رجسن، یہ سارا گند ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ شراب پینا بھی شیطان کا عمل، جوا کھیلنا بھی، بت پرستی بھی، تیروں سے تقسیم بھی، رجسن گند ہے، پلیتی ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوہ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے تو کہا تھا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، شراب پی کر نماز کے قریب نہ جاؤ، اس وقت حرمت کا پورا حکم نہیں آیا تھا۔ اسی طرح فرمایا دنیائی مفاد ہے تمہارے لیے اس کے اندر، اور یہاں صریح حکم آ گیا کہ یہ گند ہے، رجس، جیسے بڑا پیشاب، چھوٹا پیشاب، اس کے لیے لفظ رجس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو شراب کا حکم بھی اسی کا ہو گیا، جوئے کا حکم بھی اسی کا ہو گیا،
تیروں سے تقسیم کرنے کا حکم بھی گن کا ہو گیا۔ فاجتنبوہ، اس سے دور رہو، لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی۔ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، ایو کیا بینکم العداوۃ، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، بالخمر شراب پی کر، والمیسر جوا کھیل کر۔ شراب جو پیے اس کو پھر پتہ اپنا نہیں چلتا، کبھی کسی کو گولی مار دیتا ہے، کبھی کسی کو تلوار مار دیتا ہے، کبھی کوئی اور تشیطن کا کام کر جاتا ہے، دشمنی بن جاتی ہے، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا۔ پھر لوگ یہ بہانہ کسی کا تسلیم نہیں کرتے تو جی یہ تو نشے میں تھا، یا پھر میں نشے میں تھا، اس بات کو پھر کوئی نہیں مانتا۔ کسی طریقے سے بھی اگر اس نے کوئی تخریب کاری کر دی نشائی نے، لوگ ضرور اس سے انتقام لیں گے، اس کو چھوڑیں گے، یہ دشمنی کا باعث بنتا ہے شراب۔ انما الخمر، شراب پینا، والمیسر والانصاب والازلام، یہ سارے کام گن ہیں۔ کیوں؟ انما یرید الشیطان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کے یوقع بینکم العداوۃ، تمہارے آپس میں دشمنیاں پیدا کر دے۔ شراب پی کر انسان تمیز نہیں کر سکتا، پھر بیوی میں، بیٹی میں، بہن میں، ظاہر ہے یہ سبب دشمنی کا بن جائے گا۔ اپنے بیوی میں، کسی کے بیوی میں، ایسے صورت میں پھر دشمنیاں بنانے کے لیے سبب بن جاتا ہے شراب پینا۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا کہ یہ رجس ہے، اور اسی طرح یہ بغض پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، آپس میں بغض کا سبب بن جاتا ہے شراب پینا۔ اسی طرح جوا ہے، جوا کھیلتے کھیلتے جب ایک آدمی سارا مال سمیٹ لیتا ہے اور لے جانے کے لیے دوسرا حملہ کر کے بھئی اتنا مال اٹھا کے لے جا رہا ہے فلان، اب وہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اکثر جواری آپس میں لڑتے ہیں۔ وَيَصُدَّكُمْ، یہ چیزیں آپ کو روک لیتی ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بھی، وعن الصلاۃ، اور نماز سے بھی۔ جوا کھیلنے والے، شراب پینے والے پھر نماز کدھر پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے اس عمل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو کہ نہیں؟ یعنی انتہو خیر لکم، رک جاؤ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رکنے والے ہو کہ نہیں؟ یعنی رک جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی مانو، اس کے پیغمبر کی مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَاحْذَرُوا، ڈرو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، پیٹھ پھیرو گے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ بات پہنچانا ہے، کُلًا منوانا اس کا کام نہیں ہے، ہمارے نبی کا کام ہے بات پہنچانا، آگے تم مانو یا نہ مانو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یہ جواب ہے سوال کا۔ ابھی تک جو لوگ شراب پیتے رہے ہیں اور اسی حالت میں وہ مر بھی چکے ہیں، شراب ان کے پیٹ میں تک دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا لیس علی الذین آمنوا، کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نے کام کیے، جناح، کوئی گناہ، لیس علی الذین آمنوا جناح فیما طعموا، جو کچھ انہوں نے پیا، اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لے آئے، عمل صالح بھی کیا، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی میں ان کا اور اضافہ ہوا، ایمان لایا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر درجات تقوی میں اور آگے بڑھا اور احسان کے درجے میں پہنچا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ مال احسان، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ احسان کا درجہ ہے
کہ آدمی اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا، اتنا یقین تو آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ عبادت میں انسان اتنا منہمک ہو جائے، اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کو یہ یقین آ رہا ہے کہ اب میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا پھر کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تقوی کے درجات ہیں۔ اتقوا وآمنوا، اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پسند کرتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو، محسن نیکوکار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اللہ تمہیں آزمائیں گے، تمہاری امتحان کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار سے، تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ، جس کو پہنچ سکتا ہے تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے۔ شکار تو ویسے حلال ہے شکار کرنا، لیکن ایک موقع آئے گا کہ تمہارے اوپر اللہ پابندی لگائیں گے کہ اب شکار نہ کرو، یہ صرف تمہارا آزمائش اور امتحان۔ جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، یہ محض ایک امتحان اور آزمائش تھا بنی اسرائیل پر، ورنہ سارے دن برابر ہے۔ جمعے کو شکار کرو، جمعرات کو کرو، بدھ کو کرو، اور ہفتے کو نہ کرو۔ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہیں کیوں جمعرات کو جو جائز ہے جمعے کو تو ہفتے کو کیوں نہ جائز؟ شریعت میں، دین میں، اسلام میں کیوں نہیں چلتا؟ یہ آرڈر کا نام ہے، اوپر سے اللہ کا جیسے حکم ہوتا ہے بس انسان کو وہی کرنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے حالت احرام میں تمہارے اوپر پابندی لگاؤں گا کہ اب تم نے شکار نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے والے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھی، شور رہا اوپر آ جاتی تھی، ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا شکاری کا، وہ فوراً اس کے لیے ہیلا بناتا کہ اس کو ابھی کیسے پکڑوں۔ اسی طرح حاجیوں کے لیے مختلف قسم کے پرندے آ جاتے تھے عرفات کے میدان میں، مینا میں، مزدلفے میں، لیکن ان کے ہاتھ اللہ نے، عرب سارے شکاری تھے، شکار سے ان کا روزگار چلتا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے پابندی لگائی کہ اب میں حکم کرتا ہوں کہ نہیں کرنا۔ اب یہ ہاتھ روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارا امتحان کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار سے، تَنَالُوهُ أَيْدِيكُمْ، جہاں پہنچ سکتے ہیں تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، جانتا تو ویسے ہیں اللہ، دنیا والوں کو ظاہر کر دے، مَن يَخَافُ بِالْغَیْبِ، کہ اللہ سے کون ڈرتا ہے بالغیب، بن دیکھے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ، لِيُظْهِرَ اللَّهُ، تاکہ اللہ دنیا والوں کو دکھا دے، مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ ہم نے نہ اللہ دیکھا ہے، نہ قیامت، نہ کچھ، لیکن ایمان سب کچھ پر ایسا رکھتے ہیں جیسے آنکھوں سے کوئی کسی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ، جو تجاوز کرے گا اس کے بعد، یعنی شکار کھیلے گا، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، شکار نہ کرو، مت مارو شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم احرام میں ہو، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، جو شکار کو مار دے قصداً، فَجَزَاءٌ، اس کو اس کا بدلہ دینا ہے، مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، جتنا اس نے مار دیا ہے، کوئی چھوپایا، اس کی جزا اس کو دے دی، اس کا بدلہ دینا ہے۔ مثلا شکار کے حالت میں کسی نے کوئی کبوتر مار دیا، احرام کی حالت میں اس نے کبوتر مار دیا، تو اس کبوتر کا مثل اس کو دینا پڑے گا۔ مثل کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک مثل سوری، دوسرا مثل معنوی۔ اب ارے حنفیوں کے یہاں مثل معنوی دینا ہے، مثل معنوی کا مطلب اس کی قیمت دینی۔ دو بندے بلائے جائیں گے، بھائی اس شخص نے کبوتر مار دیا ہے،
اس کی قیمت کتنی ہے؟ وہاں کے باشندگان بتا دیں گے کہ یہاں کبوتر اتنے کا ملتا ہے، 2 ریال کا ملتا ہے، 10 کا ملتا ہے، 20 کا ملتا ہے۔ وہ 20 ریال دے کر کے اس کے ساتھ کوئی کانا شانہ منگوا کے حرم کے مسافرین کو وہ کھلاتے۔ یہ مثل معنوی اور مثل سوری یہ ہے، مثلا یہ کبوتر ہے تو چلو ایک مرغی صدقہ کر دو، کیونکہ یہ اس کا مثل سوری بن جاتا ہے۔ دیگر ائمہ مثل سوری کے قائل ہے، شوافع وغیرہ، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مثل معنوی کے قائل ہے۔ فجزاء مثل ما قتل، اس کو بدلہ دینا ہے مثل ما قتل، جو اس نے مار دیا ہے، من النعم، چوپائے میں سے، یحکم به ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کر لے دو عدل والے منکم، تم میں سے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس جملے نے بتا دیا کہ یحکم به ذوی عدل منکم، 2 عادل اس چیز کی قیمت لگائیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہاں عادلوں کی ضرورت ہے۔ وہ عادلوں کی ضرورت تب پڑے گی جب آپ نے مثل معنوی دینا ہے، یعنی اس کی قیمت دینی ہے۔ اگر اس جیسی چیز دینی ہے صورت میں، جیسے کبوتر جیسی چیز، مرغی، وہ تو آدمی خود بھی دے سکتا ہے، وہاں ذوی عدل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدی بالغ الکعبہ، وہ ہدی نیاز بن جائے گا کعبے کا، یعنی ارض الحرم کے مسکینوں کو وہ چیز دی جائے گی، اور خود یہ شخص اس سے نہیں کہے گا۔ ہدی بالغ الکعبہ، وہ نیاز بنے گا جو پہنچے گا کعبے کو، مطلب ارض الحرم کا نیاز ہوگا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ادا کر دے، چند مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ او عدل ذالک صیام، یا 3 روزے رکھ لے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ یہ آدمی چھک لے سزا اپنے کیے ہوئے کا۔ اس نے جو شکار کر لیا، حالانکہ خشکی کے شکار پر پابندی تھی، ایسے میں اس کو اب جزا، یعنی اس کی سزا ہو گئی اس کو۔ عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ آج کے بعد خیال رکھو، کیونکہ حکم اب یہ آ گیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے ہو گیا۔ ومن عاد، جو آئندہ ایسا کرے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ ان سے انتقام لیں گے۔ انتقام یہی ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ اب اس کا تاوان ادا کرو۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ وحل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے شکار دریا کا، حالت احرام میں اگر کوئی شخص دریا میں مچھلی وغیرہ پکڑ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے شکار دریا کا، وطعامہ، اور دریا کا کھانا۔ دریا کا کھانا کیا چیز ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد سمک کی ٹافی ہے۔ سمک کی ٹافی کا مطلب جو مچھلی مر کے دریا کے اوپر تیر رہی ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس سبب سے مرا ہے، اس کے موت کا سبب کا بھی پتہ ہو، ایسے مچھلی یہ بھی آپ کے لیے دریا سے پکڑ کر کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں سمک کی ٹافی، وہ مچھلی جو مر کے دریا کے اوپر تیر رہی ہو، گھوم رہی ہو، تو اس کو آپ دریا سے لے کر کے کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کی موت کا سبب معلوم ہو کہ یہ کیوں مرا ہے۔ متاع لکم وللسیارہ، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، وللسیارہ، اور مسافروں کی بھی۔ یہاں سیارہ مسافر کے معنی میں ہے۔ وحرم علیکم صید البحر، اور حرام ہے تمہارے اوپر صید البر، خشکی کا شکار۔ دریائی شکار محرم کے لیے حلال اور خشکی کا شکار حرام۔ بعد تم حرما، جب تک تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی وہ اللہ، الیہ تحشرون، جس اللہ کے پاس تم نے جمع ہونا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنا دیا ہے اللہ نے کعبے کو حرمت کا گھر، البیت الحرام حرمت کا گھر،
قیام للناس، یہ حرم لوگوں کے لیے قیام ہے، یعنی حرم کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھول پل رہے ہیں، حرم کے برکت سے بہت سارے لوگ قائم ہیں، ان کو کھانا، ان کو پینا، ان کو مکان، ان کو مال و دولت بھی ملی ہوئی ہے، کیونکہ آج حرم سے حاجیوں کو بند کر دو، معتمرین کو بند کر دو، سارے دکان ٹپ ہو جائیں، پورا علاقہ ملک ٹپ ہو جائیں، یہ تو حاجی دنیا کے پیسے لے جا کے وہاں چھوڑ کے واپس آتے ہیں، ہر حاجی وہاں کتنے پیسے خرچ کر کے آتا ہے، ہوٹل چل رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہے، یہ حاجیوں سے۔ اب ایسے سیزن میں اگر چلے جائے وہاں کہ عمرہ اور حج کا سیزن نہ ہو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں کہاں آیا ہوں، یہاں تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا۔ جب سیزن میں آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مخلوق خدا جمع ہے، کوئی سامان لے رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ، اس سے لوگوں کا قیام ہے، لوگ کھڑے ہیں، لوگ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، مالدار سے مالدار تر ہو رہے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ، اللہ نے بنایا ہے کعبہ، البیت الحرام، حرمت والا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کے لیے، والشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ، والہدی والقلائد، والہدی، اور قربانی کے جانور، والقلائد، وہ جانور جن کے گلوں میں فولادیں لٹکائے گئے ہیں، یہ قیاما للناس سب کے ساتھ لگ رہا ہے۔ جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام قیاما للناس والہدی قیاما للناس والقلائد قیاما للناس، یہ قیاما للناس ہر ایک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اللہ نے ان ساری چیزوں کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے مضبوطی کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے مالداری کا ذریعہ بنایا ہے، لتعلمو، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر کچھ جانتا بھی ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا والے بھی ہیں اگر اس کو حکموں کو توڑا جائے، وان اللہ غفور رحیم، اگر اس کے احکام پر عمل کیا جائے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، میرے پیغمبر کے ذمہ صرف بات پہنچانا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تبدون، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور تم جو کچھ چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ برابر نہیں، الخبیث والطیب، حرام اور پاک، اچھا برا برابر نہیں، خبیث اور طیب برابر نہیں، حرام اور حلال برابر نہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو اچھا لگے، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دے، کثرت الخبیث، حرام کی زیادتی، حرام چیز آپ کو زیادہ لگے، حلال کم ہو، حلال تنخواہ کم ہو، حرام زیادہ بھی ہو جائیں، لیکن یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اس پہ اللہ نے برکت نہیں ڈالا، حرام میں اس میں بھی برکت ہی ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دے، کثرت الخبیث، زیادتی حرام کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یا اولي الالباب، یا عقل والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو بے جا سوالات نہ کرو۔ کچھ لوگ نئے مسلمان تھے، پورے آداب کا پتہ نہیں تھا، تو بسا اوقات بے جا سوال بھی کر لیتے تھے۔ جیسے ایک شخص نے بڑے مجلس میں رسول اللہ سے کہا، من ابی، میرا باپ۔ اب جاہلیت کے وقتوں کے باپ کا کیا پتہ چلتا تھا کہ جاہلیت کے وقتوں کا باپ کون ہے؟ یہ سوال بے جا تھا اس کا۔ اسی طرح حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا، العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، اللہ کے نبی یہ حج ہر سال کریں گے ہم؟ العامنا ھذا،
یا پھر صرف اسی سال کے لیے ہے؟ حج صرف اسی سال کے لیے ہے یا پھر ہر سال حج کریں؟ بہرحال رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کہتا کہ ہر سال حج کروں تو اللہ مجھے نہ جھٹلاتا، فرض ہی ہو جاتا ہر سال حج، لیکن پھر تم نہ کر سکتے، ہر سال پھر کون حج کر سکتا؟ اس لیے ضروری ما ترکتکم، ضروری ما ترکتکم، مجھے چھوڑو جب تک میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہو، جب تک میں کسی بات کا تمہیں نہ کہوں کہ یہ کرو تو اس وقت تک اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ جیسے یہاں اللہ نے فرمایا لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو کچھ چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر وہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے پھر پریشان ہو جاؤ۔ مثال کے طور پہ یہاں رسول اللہ کہتے کہ ہر سال کے لیے حج فرض ہے، پھر پریشان ہوتے کہ نہ ہوتے؟ پھر کسی کا باپ کوئی ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میرا باپ فلان ہے اور میں بتا دوں کہ تیرا باپ فلان ہے، پھر پریشان ہو جاؤ گے، پھر تو لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اس لیے چپ رہو، زیادہ بہتر ہے۔ لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو کچھ چیزوں کے بارے میں، تبد لکم، اگر تمہارے لیے ظاہر ہو جائیں، تسؤکم، تمہیں پریشان کر دے، وَإِن تسألوا عنها، اگر تم سوال کرو گے حین ينزل القرآن، جب اللہ کا قرآن اتر رہا ہو، تبد لکم، پھر خود بخود اللہ تمہارے لیے اس مسئلے کو ظاہر کر دیں گے۔ چلو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، عفا اللہ عنہ، اس سے قبل جو تم نے بے جا سوالات کیے ہیں وہ اللہ نے معاف کر دیے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بردبار، حلیم، بردبار، بے صبرا نہیں ہے اللہ صبر والے ہیں۔ قد سألها قوم من قبلکم، ایسے ہی سوالات کچھ لوگ تم سے پہلے بھی کر چکے ہیں، یہود و نصارہ بھی ایسے سوالات کرتے رہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، ایسے سوالات تم سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر انکار کرتے رہے۔ خوب مسئلہ جب معلوم ہو جاتا پھر انکار کرتے رہے۔ آج بھی لوگ یہی کام کرتے ہیں، پہلے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، اب جب مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے پھر چپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پہلے کہیں گے کہ بھائی میں نے تو 3 دفعہ کہہ دیا ہے بیوی کو کہ تم طلاق، جب مولوی صاحب حکم سنائیں گے کہ یہ تو مغلظ طلاق ہے، اس کے بعد تو پھر قربان بیوی کو بیوی رکھنا جائز نہیں ہے، پھر 2 دن کے بعد آئے گا، او جی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 دفعہ، وہ تو میں صرف 2 دفعہ کہیں گے، وہ 3 دفعہ نہیں تھا، اپنے بات ہی سے مکر جائے گا۔ قد سألها قوم من قبلکم، اسی طرح سوالات تم سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر انکار کرنے لگے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ تحریمات غیر اللہ ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے اپنے طرف سے کچھ جانوروں کو بحیرے بنائے ہوئے تھے کہ یہ بحیرہ ہے، یہ صائبہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ حام، ان جانوروں سے کوئی کام نہیں لینا۔ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ پینا وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، اس اونٹنی کا دودھ ہم نے نہیں پینا، بس یہ غیر اللہ کے نام، فلاں بدھ کے نام وقف ہو گئی یہ اونٹنی، اب اس کا دودھ پینا ہمارے لیے منع ہے۔ ایسا جانور کا نام انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا؟ بحیرہ۔ صائبہ وہ جانور جس کو بار برداری کے لیے استعمال نہ کرتے، بھائی اس جانور پر آئندہ نہ کوئی سوار ہوگا نہ کوئی سامان لا دے گا، بس یہ غیر اللہ کے نام وقف ہو گیا، اس کو صائبہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جانور غیر اللہ کے نام جو چھوڑے ہیں وہ عامر ابن عامر خزاعی ایک شخص تھا، اس جانوروں کے غیر اللہ کے نام پہ وقف کرنا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں
رأيت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قشفہ فی النار، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو دیکھا کہ جہنم میں اس کے آنتیں نکلی ہوئی تھی، وہ اپنے پیچھے گھسیٹ رہا تھا۔ اور اس کی سزا یہ کیوں؟ لأنہ اول من سیب الصوائب، لأنہ اول من سیب الصوائب، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے غیر اللہ کے نام جانوروں کو وقف کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے غیر اللہ کے نام جانور چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ رحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے نہیں بنایا کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، نہ صائبہ۔ بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ دونا منع کر دیا جائے کہ اس کو غیر اللہ کے نام وقف ہو جائے، بت کے نام۔ اسی طرح صائبہ وہ بھی اسی طرح جانور ہوتا ہے جو بار برداری کے لیے اس پر نہ کوئی سوار ہو نہ سامان وغیرہ لاتے۔ عامر بن عامر خزاعی سب سے پہلے یہ کام اس نے کیا، جانور کو غیر اللہ کے نام چھوڑا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، وہ آنکھیں اپنے پیچھے گھسیٹ رہا تھا۔ اور لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ الصَّوَائِبَ، یہ پہلا شخص ہے جس نے جانوروں کو غیر اللہ کے نام وقف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وَلَا وسیلہ، اللہ نے نہیں بنایا کوئی وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہوتا تھا؟ ایک اونٹنی ایک بچی جنتی، اس کے بعد دوسری بھی بچی ہو جاتی، بیچ میں نر نہ ہوتا۔ کہتے بس اب اس اونٹنی کو بار برداری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس نے گویا اپنی جگہ پر دو اونٹنیاں بنا دی، دو بچیاں۔ اس لحاظ سے عرب کے یہاں جانوروں میں بچی زیادہ یعنی قیمتی ہوتی تھی بنسبت بچے کے۔ اس لحاظ سے کہتے تھے کہ اب اس اونٹنی نے دو قیمتی بچے جن لیے ہیں، لہٰذا اب ان کے اوپر بار برداری نہیں ہوگی، اس کو بتوں کے نام وقف کر دو۔ وَلَا حَامْ، نہ اللہ نے حام بنایا ہے، وہ اونٹ جس کے کمر سے 10 بچے پیدا ہو جاتے، کہتے کہ اب اس کو بھی غیر اللہ کے نام وقف کر دو، اس پر کوئی بار برداری وغیرہ نہ کرو، اس نے اپنی جگہ پر 10 بچوں کو لگا دیا کام پہ۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں،
یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت میں عقل کوئی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتار دیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اس کے پیغمبر نے کہا ہے، قالوا کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے بس، ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے باپ دادے لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو کسی چیز کا علم ہو، نہ وہ راہ راست پر ہو۔ باپ دادے کا تو وہ بات مانو جو اللہ اور رسول کی بات کے ساتھ موافق ہو، یا پھر کوئی سمجھدار باپ دادا ہو جو خود نہ سمجھے، دوسروں کے لیے اس کی اتباع اور اقتداء ضروری نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پہ لازم ہے اپنے آپ کو سیدھا کرو، لا یضرکم، تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، من ضل، جو گمراہ ہو، اذا اہتدیتم، جب تم خود راہ راست پر ہو۔ اس آیت کو صدیق اکبر نے پڑھ کر لوگوں کو اس کا مطلب سمجھایا کہ بظاہر تو آیت کا مطلب یہ ہے، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنے آپ کو سنبھالو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں ضرر نہیں دے سکتا جو گمراہ ہونے دو جب تم خود سیدھے راستے پر ہو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ بظاہر تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ خود سیدھے رہو، باقی جس نے جہنم جانا ہے جانے۔ آیت کا تو بظاہر یہ مطلب لگ رہا ہے کہ لا یضرکم، تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، من ضل، جس نے گمراہ ہونا ہے ہونے دو، اذا اہتدیتم، جب تم خود سیدھے راستے پر ہو۔ صدیق اکبر نے کہا آیت کا مطلب سمجھو، میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ بِعَذَابٍ، یا پھر اللہ قریب ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا تو ضروری ہے، اور آیت کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، دوسروں کو چھوڑو۔ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، لازم ہے تمہارے اوپر اپنا آپ سنبھالنا۔ یہاں انفسکم سے اپنے مسلمان بھائی مراد ہیں۔ علیکم انفسکم، لازم ہے تمہارے اوپر اپنے مسلمان بھائیوں کا خیر خواہی کرنا، لا یضرکم، پھر ضرر نہیں پہنچائے گا تمہیں، من ضل، جو گمراہ ہو، اذا اہتدیتم، جب تم انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دو۔ لا یضرکم، تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم انہیں سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرو گے، تم ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، تمہارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص گمراہ بن رہا ہے تو لا یضرکم من ضل، پھر اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں، تم اپنا فریضہ ادا کرو۔ تمہارا فریضہ کون سا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ اذا اہتدیتم کا یہ مطلب ہے، جب تم دعوت کسی کو دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، پھر اس کے بعد اگر کسی نے راہ راست چھوڑنا ہے، بھٹکنا ہے، پھر بھٹکے مرے، اس میں پھر تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس تمہارے سب کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُم، وہ بتا دیں گے تمہیں، بما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے آپس کی گواہی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، حین الوصیہ، بوقت وصیت،
اسنان ذوا عدل منکم، دو بندے ہونے چاہیے جو کہ عدل والے ہوں، او آخران من غیرکم، یا دو بندے من غیرکم جو تمہارے علاوہ ہو۔ انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر میں جا رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں پہنچ جائے مصیبت موت کی۔ ایک مسلمان اور دو عیسائی سفر میں جا رہے، راستے میں مسلمان مرنے لگا، بیمار ہوا مرنے لگا، اس کے پاس جو سامان تھا اس نے اس کا لسٹ بنایا کاغذ پہ لکھا اور سامان میں چھپا کے رکھ دیا اس کاغذ۔ ان دو بندوں سے کہا بھائی جب میں مر جاؤں میرا یہ سامان لے جاؤ میرے ورثاء کے حوالے کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، بندہ مر گیا راستے میں، فوت ہو گیا۔ وہ دو بندے عیسائی تھے جو اس کے ساتھ تھے، وہ جب واپس گئے انہوں نے سامان ورثاء کو پکڑا دیا، تمہارا بندہ راستے میں مرا تھا جی اس کا سامان ہے لے۔ انہوں نے سامان جب ٹٹولا بیچ سے خط نکلا، خط میں پورے سامان کا لسٹ بنایا گیا تھا، اس میں ایک جام، ایک برتن نہیں مل رہا، چاندی کا ایک بڑا پیالہ نہیں مل رہا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے اس رشتہ دار نے تو اپنے سامان کے لسٹ میں ایک جام کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں جام شام کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں جو سامان اس نے دیا ہے وہ ہم نے آپ کو پہنچا دیا۔ اچھا کچھ دنوں کے بعد ایک سنیار کے پاس جام نکلا، وہ جی یہ کہاں سے دیا ہے آپ نے؟ اور جی یہ فلانے فلانے نے لا کے مجھے دیا۔ وہی دو بندوں کا نام دیا جو سفر میں اس بندے کے ساتھ شریک۔ پتہ چل گیا کہ چور یہی تھے، انہوں نے اس جام کو چوری کر کے لا کے ادھر بیچ دیا، پکڑے گئے۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، گواہی تمہارے آپس کی جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے بوقت وصیت کے۔ دو بندے ہو جو عادل ہو، منکم تم میں سے ہو، او آخران یا دوسرے قوم کے ہو، عیسائی ہو یہودی ہو، من غیرکم ان تم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں پہنچ جائے تکلیف موت کی، تحبسونہما، ان دونوں بندوں کو، تحبسونہما، ان دونوں بندوں کو پابند بناؤ، من بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد، نماز ہو چکنے کے بعد مسجد کے قریب ان دونوں کو روک۔ یہ بعد الصلاۃ اس لیے کہ نماز کے بعد اکثر لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ قید اتفاقی ہے، نماز کے بعد نہ بھی ہو ویسے بھی دو بندوں کو سے گواہی لی جائے وہ بھی درست ہے، نماز کے بعد کا یہی مطلب ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ دونوں اللہ کی قسم کھائے، إِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہارا شک ہے ہمارے اوپر، لَا نَشْتَرِي بِهِ، ہم نہیں خریدتے اپنے قسم کے بدلے میں، یہی کا ضمیر قسم کے طرف راجع ہے، لا نشتری بھی، ہم نہیں خریدتے اپنے قسم سے، ثمناً دنیا کا مال، ولو کان ذا قربا، اگرچہ یہ شخص ہمارا قریبی ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم گواہی چھپائیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، اگر پتہ چل جائے، عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ یہ بندے مستحق ہو گئے ہیں گناہ کے، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، دو بندے اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پہ، پتہ چل جائے کہ یہ بندوں نے جھوٹ بولا تھا، غلط بیانی کی تھی، دو بندے اور کھڑے ہو جائیں، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ، ان بندوں لوگوں میں سے جن کے خلاف غلبہ کیا تھا پہلے دو قریب بندوں نے، وہ دو غیر بندوں نے جو ان کے خلاف گواہی دی، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسم کھا لے، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ
من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ مستحق ہے ان کی گواہی سے، وما ترینا، ہم حد سے تجاوز کرنے والے نہیں۔ پہلے تو وہ دو بندوں نے گواہی دی، بھئی ہمارے پاس یہی چیز تھی جو ہم دے گئے، اس لحاظ سے وہ اس چیز کے مستحق بن گئے، انہوں نے اپنے آپ سے یعنی چوری کا داغ ختم کر دیا۔ لیکن جام جب برآمد ہوا تو دو بندے اس میت کے ورثاء میں سے کڑے ہو جائیں اور وہ یہ گواہی دے دیں، وَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ، کہ ہماری گواہی زیادہ حقدار ہے ان کی گواہی سے، وَمَا تَدَيْنَا، ہم نے حد سے تجاوز نہیں کی، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، ہم ظالم ہوں گے اگر ہم حد سے تجاوز کریں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، یہ قریب ہے، یہ یہ کریں گے گواہی علی وجہ اپنے طریقے پر، او یخافوا، یا ان کو خوف ہوگا، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ رد ہو جائیں گے ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد۔ وہ لوگ جو پہلے والے ہیں جنہوں نے غلط بیانی کی تھی ان کو پتہ چلے گا اگر ہم غلط گواہی دیں گے تو ہمارے اوپر دوسرے بندے آئیں گے ہمارے گواہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا، سنو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم فاسق کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع فرمائیں گے انبیاء کرام، تو یقولون سے کہیں گے ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا لوگوں کی طرف سے؟ قالو، کہیں گے سارے انبیاء لا علم لنا، یا اللہ ہمارا علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، علام الغیوب تو ہے۔ اذ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میں نے جو نعمتیں کی ہے تجھ پہ، وعلی والدتک، تیری ماں پہ، اذ ایدتک بروح القدس، ہر جگہ جبریل امین تیرے تائید کرتا رہا ہے، جہاں تو گیا جبریل امین بھی تیرے ساتھ تھا، تو کلم الناس، تو باتیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، فی المہد، گہوارے میں، وکہلا، اور تو لوگوں کے ساتھ بات کرے گا جب آسمان سے نیچے اترے گا، اترا تو جب آسمان سے نیچے اترا اس وقت بھی تو باتیں کر رہا تھا، زمانے کہولت میں، ادھیڑ عمر میں اور بچپن میں بھی۔ وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میں نے سکھایا تھا تمہیں کتاب یعنی انجیل اور حکمت بھی، تورات بھی، انجیل یہ اسی کی تفسیر ہے۔ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے، کہا طیر پرندے جیسی چیز، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر اس میں پھونکتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا، اس سے پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تو ٹھیک کرتا تھا مادری اندھے کو اور برس کے بیمار کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، بِإِذْنِی بِإِذْنِی بِإِذْنِی، ان تمام کے ساتھ اسی لیے لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے خالق نہیں تھے، خالق اللہ تھے، روح ڈالنے والے ان چیزوں میں اللہ تھے، وہ تو صرف بنانے والے تھے پرندے کے کیچڑ سے، باقی اس میں روح پھونکنا یہ اللہ کا کام تھا۔ کہایت الطیر بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیہا فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ عَنْکَ، میں نے روک لیا تھا یہودیوں کو تجھ سے، یہودی تجھ پر حملہ آور ہو رہے تھے، تجھے مارنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کو روکا تھا۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو کھلے معجزے لے کے ان کے پاس آیا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِینٌ، یہ جادوگر ہے اور اس کے یہ کام جادوگری ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حکم کیا حواریین کو، وحی بمعنی الہام، ان کے دل میں نے یہ بات ڈال دی، آمنو بی، کہ تم مجھ پہ ایمان لاؤ، وبرسولی، میرے پیغمبر پہ ایمان لاؤ۔ قالوا، حواریون نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، واشہد، تو گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تابعدار ہیں۔
اس قال الحواریون، حواریون نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک، آپ کا رب یہ طاقت رکھتے ہیں اینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ اتار دے ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں یقین ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا طاقت رکھتے ہیں. اور وہ کہنے لگے نرید، ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا، کہ اس دسترخوان سے ہم کھا لیں، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائے، ونعلم، اور ہم خوب جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہمیں سچ بولا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس کے گواہ بھی رہیں. قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دو ہمارے اوپر ایک دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، لأولنا وآخرنا، اول کے لیے بھی اور آخر کے لیے بھی، یعنی ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی. آیۃ منک، یہ تیرے طرف سے ایک معجزہ بن جائے گا میرا. ورزقنا، یا اللہ ہمیں کھلا رزق دو. وانت خیر الرازقین، یا اللہ تو بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. قال اللہ، اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں دسترخوان اتارنے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نہیں مانے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، پھر میں اس کو دنیا میں ایسی سزا دوں گا، لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ دنیا والوں میں سے ایسی سزا کسی کو نہیں ہوئی ہوگی، ناشنا غریب سزا ان کو دوں گا. چنانچہ اللہ نے دسترخوان اتارا. کچھ علماء کا تو خیال ہے، کچھ روایات نقل کر کے کہنے لگے پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دسترخوان اتارنے، اگر ہمیں سزا ہی ملنا ہے تو پھر دسترخوان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے روک دیا، چلو ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے. لیکن کچھ روایات اس بات کے ملتے ہیں کہ دسترخوان آ گیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں دسترخوان آیا تھا خبزا ولحما، باقاعدہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ دسترخوان گوشت اور روٹی کا دسترخوان تھا جو آیا ان کے پاس. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب جنہوں نے مان لیا، جو خوش ہوئے، جن کا یقین اور بڑھ گیا، وہ تو مومن ٹھہرے. کچھ بیچ میں ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کو جادو قرار دیا، پھر انہیں کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنا دیا، جو اللہ نے کہا تھا میں ایسی سزا دوں گا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی قیامت والے دن اللہ کہیں گے، لیکن یہ بات اتنی پکی ہے جیسے ماضی میں اللہ کہہ چکے ہیں. اس قالا، اس لیے قالا ماضی کا صیغہ ہے، جب اللہ نے کہا تھا نہیں، اللہ کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے اتنی پکی اور یقینی بات ہے جیسے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہو چکا ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ فرمائیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو، اتخذونی وأمی، بناؤ مجھے اور میری ماں کو، الہین، دو خدا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یہ لوگوں سے تو نے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، میری ماں کو خدا مانو. قال، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، فیکون لی، مجھے یہ بات زیب نہیں دیتا، ان اقول، کہ میں کہہ دوں، ما لیس لی بحق، جو میرے لیے مناسب نہ ہو. ان کنت قلت، اگر میں نے اس طرح کسی کو کہا ہو، فقد علمتہ، وہ تیرے علم میں ہوگا.
تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً تو ہی علام الغیوب ہے، غیبوں کا علم صرف تیرے پاس ہی ہے۔ انبیاء عالم الغیب تو نہیں ہوتے، اولیاء عالم الغیب تو نہیں ہوتے، فرشتے عالم الغیب تو نہیں ہوتے، اس لیے کہا انا کا انت علام الغیوب، علام الغیوب تو ہی ہے۔ ما قلت لهم، میں نے تو نہیں کہا ان کو، الا ما امرتنی به، مگر وہ جس کا حکم تو نے مجھے دیا ہے، وہ میں نے یہ کہا ہے انہیں، ان اعبدوا اللہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، میں ان پر گواہی دے سکتا ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے ساتھ تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کے پورا آسمان پہ اٹھا لیا، کونت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگران، وانت علی کل شیء شہید، یا اللہ تو سب کچھ پہ گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت والے دن اللہ مجھ سے بھی پوچھ لے، میں بھی اللہ کو وہی کچھ کہوں گا، کما قال العبد الصالح، جیسے حضرت عیسیٰ نے اللہ کو کہا تھا کہ کون تو علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا اللہ میں تو اس وقت کا گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں دنیا میں تھا، جب میں دنیا سے آ گیا اس کے بعد تو جانے اور وہ جانے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، ان تعذبهم فانهم عبادك، یا اللہ اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں پکڑے سزا دے تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے حکمت والے ہیں، تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کچھ کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں، انسان جو کچھ کرتے ہیں ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو نفع دے گا ان کا سچ بولنا، آج جنہوں نے سچ بولا ہے ان کے سچ کا فائدہ آج وہ دیکھیں گے۔ ھذا یوم، یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، ینفع الصادقین صدقهم، نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہے ہوں گے اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے کہ انسان سے اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو۔ للہ ملک السماوات والارض، پوری سورت کا خلاصہ یہی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، آسمانوں کا بھی زمین کا بھی، وما فیہن، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام، یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہے، 165 اس کی آیتیں ہیں اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ انعام، نعم چوپایوں کو کہتے ہیں،
آگے جا کے اس میں لفظ انعام کا آ رہا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپائے، جانور، اسی لفظ سے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کے حصے جتنے 4 حصے ہیں، اور ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے بھی الحمد سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے حصے میں اللہ کی خالقیت کا ذکر ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہے، اور دوسرے حصے میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے، یعنی ابتدائی حصہ بھی الحمدللہ سے شروع، اور یہ دوسرا حصہ بھی الحمدللہ، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ تیسرا حصہ بھی الحمدللہ اور چوتھا حصہ بھی الحمدللہ ہی سے شروع ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کی خالقیت کا ذکر، اور دوسرے حصے میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اور اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں۔ اس سے قبل نامی ربط یہ تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا نعبد البقرہ، سورہ بقرہ میں کہا ہم گائے کے عبادت کرنے والے نہیں، ولا نعبد آل عمران، ہم آل عمران کے عبادت کرنے والے بھی نہیں جیسے عیسائی کرتے ہوتے۔ اور پھر یا اللہ ہم خواتین عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، اور ہم پہ آسمان سے مائدہ دسترخوان بھی اتار دو اسی صلے میں۔ تو یہ ایک حصے کے نامی ربط ختم۔ اب دوسرا حصہ کہ اللہ ہمارے رب ہے، یہ بھی الحمد سے شروع، اور مضمون اس کا اور سابقہ ایک۔ پہلے صورت میں بھی نفی شرک فی تصرف اور نفی شرک فعلی۔ نفی شرک فی تصرف کا دوسرا نام نفی شرک اعتقادی بھی ہے۔ 2 قسم کے شرک نفی ہوئی، بھائی نفی شرک فعلی کی بھی اور نفی شرک فی تصرف کی بھی۔ اسی مضمون کو یہاں لایا جا رہا ہے لف نشر غیر مرتب کے ساتھ۔ وہاں پہلے نفی شرک فعلی، پھر نفی شرک فی تصرف، یہاں پہلے نفی شرک فی تصرف اور اس کے بعد نفی شرک فعلی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنایا ہے آسمان اور زمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان بنائے ہیں اور زمین بنایا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، جس نے بنایا ہے اندھیرے بھی اور روشنیاں بھی۔ سب کچھ کا خالق مالک وہ ایک ہی ذات ہے اللہ۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کی برابری بناتے ہیں، یعنی اپنے معبودوں کو رب کا برابر بنا دیتے ہیں، رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، من طین، کیچڑ سے، مٹی سے بنایا تمہیں، طین کیچڑ، یعنی حضرت آدم کو اللہ نے کیچڑ سے بنایا۔ ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده، پھر اس نے فیصلہ کر دیا ایک وقت مقرر کا، واجل مسمى عنده، ہر کسی کا نیٹا اور وقت اس کے یہاں مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، تم پھر بھی اللہ کے الوہیت میں شک کرتے ہو۔ انسان کو کیچڑ سے اس نے بنایا، پھر اس کا وقت بھی مقرر فرمایا، پھر تم میں سے ہر ایک کا ٹائم اور وقت اس نے مقرر کر دیا ہے، پھر بھی تم اس کے الوہیت میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ،
اسی اللہ کا تصرف چلتا ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ یہاں متصرف فی الامور کے معنی میں ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اسی اللہ کا تصرف چلتا ہے اوپر آسمانوں میں اور نیچے زمین میں۔ آسمانوں میں اگر تمہیں کوئی تصرف نظر آتا ہے، کوئی کارکردگی نظر آتی ہے، وہ اللہ کی ہے۔ زمین میں بھی اسی کی کارکردگی نظر آتی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں بھی اور تمہارے جہر بھی، کلم باتیں بھی۔ تم جو چھپاؤ اس کو بھی جانے، جو ظاہر کرو اس کو بھی جانے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ جانتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، نہیں آتا ان کے پاس کوئی نشانی رب کی نشانیوں میں سے، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کوئی بھی نشانی، کوئی بھی معجزہ یا قرآن کی کوئی آیت اگر محمد رسول اللہ پیش کر دے، كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، انہوں نے حق جھٹلایا، لما جاءہم، جب حق آیا ان کے پاس، فسوف یاتیہم، بہت جلد ان کے پاس آ جائے گا، انباء ما کانوا بہ یستہزئون، خبر اس کی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب قیامت آ جائے یا پھر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے گا، جس عذاب الہی کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہر وقت کہتے ہیں لے آؤ وہ عذاب، وہ آ جائے گا، پہنچ جائے گا۔ فسوف یاتیہم، بہت جلد آ جائے گا ان کے پاس، انباء خبر، نبا خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کی یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن، کئی پیڑیاں، قرن 100 سال کا ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ الم یرو، انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، ہم نے کتنے ہلاک کیے، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، کئی پیڑیاں، مکناہم فی الارض، ان کو ہم نے زمین میں بڑی طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، وہ طاقت جو ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ ایک ایک آدمی کی قد کھجور جتنی لمبی قد، مضبوط طاقت والے، مالدار، ہر قسم کی طاقت اور آرائش سے وہ مالا مال تھے، وہ طاقت تمہیں نہیں ملا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے آسمان سے ان کے لیے بقدر ضرورت بارشیں بھی دی، مدرارا، لگاتار بارشیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہم نے بنائے نہریں جو ان کے نیچے چل رہی تھی۔ لیکن اللہ کی ان نعمتوں کا انہوں نے شکریہ ادا نہ کیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بسبب ان کے گناہوں کا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے پیدا کر دیے، لے آئے ہم ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسری پیڑیاں، دوسری مخلوق ہم نے پیدا کر دی، دوسرے بندے ہم لے آئے ان کی جگہ پر۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، مکے کے مشرکین کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ وحی یہودیوں کا بھی مطالبہ تھا کہ آپ بنی بنی کتاب لے آئیں، بنی بنائی گئی کتاب پیش کریں۔ آپ کہتے ہیں مجھے آج فلانی سورت کی وحی ہو گئی، فلانی سورت کی وحی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ تورات کی تختیاں لے کے آ گئے تھے، تو آپ جو ہے اسی طرح کی کوئی کتاب لے کے آ جائیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کتاب اتار دیں، فی قرطاس، کسی کاغذ میں، بنی بنائی کتاب آ جائے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ سے ان کو چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کہہ دیں گے کافر،
ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کلم کلا جادو ہے، پھر بھی ان کو جادو بتا دے۔ قالوا کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ اتار دیں ایک دفعہ، لقضی الامر، پھر تو معاملہ ہو جائے پورا۔ فرشتہ جب آئے اور پھر کوئی نہ مانے، پھر تو وہ سب کچھ کو الٹا دے تمہارے اوپر، پھر تو وہ کھوڑا برسا دے تمہارے اوپر۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ اتار دیں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، معاملہ ہو جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر تمہیں کوئی مہلت بھی نہ مل جائے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر وہ فرشتہ بھی آئے گا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، وہ پھر انسانی شکل میں ہوگا، تو تم کہو گے یہ تو فرشتہ نہیں ہے، یہ تو فلانا آدمی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ بھیج دیں، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، وہ بھی انسانی شکل میں ہوگا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر بھی ہم خلط ملط کر دیں گے تمہارے اوپر، جو کچھ تمہارے اوپر خلط ملط ہے تم اس سے نکلو گے نہیں، تم کہو گے یہ تو فلاں دحیۃ الکلبی ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے، تو پھر تمہارا کون جواب دے گا؟ تو مکے والے جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ سارا سراسر ضد بازی ہے ان کا، اللہ فرما رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک کاپی میں ایک رجسٹر ہونی چاہیے جس کے اندر قرآن لکھا ہوا، اگر ہم ایسا بھی کر دیں تو کہہ دیں گے یہ جادو ہے، مطالبہ ان کا فرشتے آنے کا ہے، اگر ہم فرشتہ بھیج دیں تو یہ کہہ دیں گے یہ انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے ہی نہیں۔ ایسے صورت میں ضدیوں کا ضد ختم کبھی نہیں ہوگا، ان کو ہر قسم کے آیا، ہر قسم کی دلیل پیش کی جائے، وہ اپنے ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہ تسلی ہے رسول اللہ کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، مذاق اڑایا گیا ہے آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء کا، پھر کیا ہوا ہے؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم، گھیر لیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا ہے، اس عذاب نے گھیر لیا ہے، كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ مکے والے بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے گئے ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہیں، جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہی عذاب نے ان کو گھیر کے ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا ہے۔ مکے والے بھی وہی ہلاکت چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، 2-4 منٹ کا وقفہ ہو۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قل سیروا فی الارض، میرے نبی سے کہہ دیجئے سیروا فی الارض، اللہ کے زمین میں چلو، گھومو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے میرے پیغمبر جھٹلائے ان کا کیا انجام ہوا، پھر وہ کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ پھر قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھئے کس کا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کے ہیں، زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے ہیں۔ اگر یہ لوگ جواب نہیں دیتے تو آپ خود ہی جواب دیں۔ قل للہ، ان سے کہہ دے یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر یہ لوگ اعتراف نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، چپ ہے، خاموش ہے، صم بکم ہے، آپ ہی خود کہہ دے للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دیا ہے۔ سبقت رحمتی غضبی، اس اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ اس کی رحمت
آگے آگے اور غضب پیچھے پیچھے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دیا ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ تمہیں اکٹھا کریں گے قیامت والے دن. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یہ بھی اللہ کے رحمت کا مظاہرہ ہے قیامت کا آنا، ورنہ مسلمان اور کافر کا فرق کیا ہو اگر قیامت نہ آ جائے. لا یجمعنکم، وہ تمہیں اکٹھا کریں گے قیامت والے دن. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے میں ڈالا. وهم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی اللہ کا ہے. مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، وہ مخلوق جو رات کو آرام کرتی ہے. وَالنَّهَارِ، اور دن کو. یہ عبارت از قبیل علفتها طبنا وماء باردا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عبارت از قبیل علفتها طبنا وماء باردا، جیسے کہا جاتا ہے کسی شخص کی کوئی اونٹنی ہو، کہتا ہے علفتها طبنا، میں نے کھلایا اپنے اونٹنی کو طبنا بوسا، وماء باردا، اور ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی کھلایا تو نہیں جاتا کہ علفتها، میں نے کھلایا اپنے اونٹنی کو طبنا بوسا، وماء باردا، اور ٹھنڈا پانی. یہاں ایک لفظ مقدر ماننا پڑتا ہے کہ علفتها طبنا وسقیتها ماء باردا، میں نے اس کو بوسا کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا. یہاں بھی ایسے ہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، اسی اللہ کا ہے وہ مخلوق جو رات میں آرام کرتی ہے. وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، اور دن میں باہر نکل اپنا کام کرتے ہیں. سب کچھ اللہ کا ہے. رات میں آرام کرنے والے بھی اللہ کے. اور نشر فی النہار، دن میں، والنہار نشورا، نشور جس میں انسان گھومے پھرے چلے، اور ساری مخلوق جو چلنے پھرنے والی ہے، رینگنے والی ہے، وہ گھومے پھرے. تو نشر فی النہار وہو السمیع العلیم، وہ اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. قُلْ غیر اللہ اتخذ ولیا، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ کے سوا میں بناؤ اپنے لیے کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، ولی دوست. اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنا لوں، حالانکہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں کے بنانے والے، زمین کے بنانے والے. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ سارے دنیا کو کھلا رہے ہیں. وَلَا يُطْعَمُ، اس کو نہیں کھلایا جاتا، خود نہیں کھاتا، سب کو کھلا رہا ہے. خود نہیں پیتا، سب کو پلا رہا ہے. اس کو نہ کھانے کی، نہ پہننے کی، نہ پینے کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب کو کھلا پلا پہنا رہا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، میرے نبی کہہ دیجئے مجھے تو حکم ملا ہے. انی امرتو، اپنے مرضی سے تو نہیں چلتا کہ اپنی مرضی کروں، اپنے مرضی منواؤں. انی امرتو، میں تو مامور ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے وہی کرتا ہوں. مجھے حکم ملا ہے ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے اللہ کا تابعدار بن جاؤں. میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. میں تو عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا تابعدار ہوں، اس کے حکم کے ماننے والا ہوں.
عمر تو مجھے حکم ملا ہے ان اکون اول من اسلم کہ میں سب سے پہلے اللہ کا تابعدار بنوں، ولا تکونن من المشرکین، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تو نہ بننا مشرکین میں سے، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ تم مشرک نہ بننا۔ اب اللہ کے نبی اور شرک یہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ حکم ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ لا تکونن من المشرکین۔ قل انی اخاف، میرے نبی کہہ دو میں تو ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں رب کی نافرمانی کروں گا، میں ڈر رہا ہوں عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے، بڑا دن برات قیامت کا دن۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے یہ عذاب ہٹ جائے قیامت والے دن، بس اس پر اللہ کا بڑا رحم ہو گیا۔ قیامت والے دن کے عذاب سے جو بچے گا اس پر اللہ کا بڑا رحم۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ سب کو نصیب کر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر آپ کو پہنچ جائے اللہ کے طرف سے کوئی تکلیف تو پکا عقیدہ رکھو کہ لا کاشف لہ الا ہو، نہیں ہٹا سکتا وہ تکلیف مگر اللہ ہی۔ بیمار ہو گیا کوئی شخص، پیسے ختم ہو گئے کسی شخص کے پاس، کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی تو یہ یقین کر لو لا کاشف لہ الا ہو، اس مصیبت کے ہٹانے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچائے تمہیں کوئی بلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ سب کچھ پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ ارادہ تمہیں خیر پہنچانے کا کرے، ساری دنیا جمع ہو جائیں وہ خیر روک نہیں سکتے، اور اگر وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، ساری دنیا جمع ہو جائیں، آپ سے فائدہ نہیں روک سکتے، وہ ضرور پہنچ کے رہے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ زوراور ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑے حکیم اور خبیر ہے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے اور خبردار ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب کچھ سے بڑا ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ، اللہ گواہ ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، مجھے اس قرآن کی وحی ہوئی ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قل، میرے نبی آپ کہہ دو، لا اشہد، میں تو کبھی یہ گواہی نہیں دوں گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے۔ قل، میرے نبی آپ تو یوں کہے، انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ، میں بیزار ہوں، اب مما تشرکون، ان معبودوں سے جس کو تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات دیا ہے، انجیل دیا ہے، یعرفونہ، وہ اس پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی جانتا ہے اپنے بیٹے کو، ایسے یہ لوگ محمد رسول اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کا آخری پیغمبر یہی۔ تورات میں، انجیل میں محمد رسول اللہ کے سارے اوصاف موجود ہیں، آپ کے شکل و شباہت کا ذکر ہے، آپ کے اخلاق اور عادات کا ذکر ہے۔ اور یہ یہودی کتابوں کے پڑھنے والے ہیں لیکن ضد کے مارے انکار کر رہے ہیں، ورنہ رسول اللہ کو ایسے جانتے ہیں یہ، کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔
الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گڑ لے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ظالم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، آئین شرکاؤکم الذین، کہاں ہے تمہارے وہ شریک، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہے۔ وہ شریک کدھر گئے تمہارے جو تم اللہ کے شرکا ٹھہرا رہے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، جن کے نام تم نذر و نیازیں دیتے رہے ہو، جن کے سجدے تم کرتے رہے ہو، جن کو غیبانہ تم پکارتے رہے ہو۔ اللہ پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین، کہاں ہے تمہارے وہ شریک، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا یہ اللہ کے شریک۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہ ہوگا ان کا فضول بات، فتنہ پہ مانے فضول بات۔ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہ ہوگا ان کا بکواس، الا مگر یہ کہیں گے ان قالوا واللہ ربنا، خدا کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہ نفس بکواس ہوگی ان کی، فضول بات ہوگی ان کی کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تم مشرک تھے؟ کیا اب انکار کر رہے ہو، قسمیں کھا رہے ہو کہ واللہ ربنا، خدا کی قسم ہم تو مشرک ہی نہیں تھے۔ ان کی ان باتوں کو اللہ نے فتنہ کہہ دیا۔ فتنہ اردو میں یہاں اس کا ترجمہ مفسرین نے بکواس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہی بکواس بکیں گے کہ بھائی ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر، دیکھ، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، وضل عنہم، اب نظر نہیں آتا، گم ہو گئے ہیں ان سے، ما کانوا یفترون، وہ جھوٹ جو یہ گڑ رہے تھے، وہ جعلی خداؤں کو جو انہوں نے گڑ لیا تھا، اب وہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری باتوں کو، تیری باتیں سنتے ہیں لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا، دل پہ ان کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ بات سننا کمال نہیں ہے کہ فلانے نے فلانی بات سن لی، جب تک بات دل پہ نہ لگے، دل میں نہ اتار دے۔ مکے کے مشرک بھی رسول اللہ کی باتیں سنتے ہوتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پہ ڈھانٹ لگائے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر جباریت لگا دیا ہے۔ أَيَفْقَهُوهُ، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، دلوں میں جباریت کے مہر لگے ہوئے ہیں اور کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ دیکھ لے ہر نشانی، لا یؤمنوا بها، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے۔ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں یہ کافر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو قصے ہیں پرانے لوگوں کا۔ قرآن کو اساطیر اسطورہ کہتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پہیلیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سننے سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ ہلاک نہیں کریں گے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کے اندر شعور بھی نہیں ہے، جبکہ شعور تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔
ولو ترا، اگر تو دیکھ لے اے مخاطب، ولو ترا ایھا المخاطب لترا امرا فظیعا، اگر تو دیکھ لے گا ان کا منظر تو آپ بڑے گھبراہٹ والا معاملہ دیکھ لے گا۔ اذ وقفوا علی النار، جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کے کنارے، آگ پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، فقالوا، یہ کہیں گے، یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہم ایک دفعہ دنیا واپس چلے جائیں، ولا نکذب، ہم کبھی نہیں جھٹلائیں گے بآیات ربنا، اپنی رب کی آیتیں، ونکون من المؤمنین، ہم مومن بن جائیں گے۔ ایک دفعہ دنیا میں ہمیں واپس بیچ دیا جائے تو ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی کفر نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئیں گے، ان کی آیتوں کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہی کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یہ ایک بات ہے جو اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ اب دوسرے عالم میں پہنچ گئے ہیں، یہ دوسرے عالم میں، دنیا کے پیٹ سے کوئی ماں کے پیٹ میں واپس نہیں گیا، قبر کے پیٹ سے کوئی دنیا میں واپس نہیں گیا، اب یہ حشر کے پیٹ میں آ گئے ہیں، یہ واپس جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر بالفرض وَتَقْبَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، بلکہ اب ان کے سامنے آ گیا، بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو چیز پہلے ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، چھپی ہوئی چیزیں آپ سامنے آ گئی۔ وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو بالفرض والمحال دنیا میں واپس لوٹایا بھی جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، یہ پھر وہی کام کریں گے جس کام سے ان کو روکا جاتا تھا۔ اگر ان کو بالفرض ہم دنیا میں ایک دفعہ پھر بھی بھیج دیں، یہ اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے، یہ پھر اپنا شرک، اپنا کفر، اپنے بدعات، اپنے رسومات میں لگ جائیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، کہا کرتے تھے یہ کافر، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہوتے تھے بس یہی دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ اٹھنا شٹنا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جب اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چور ہو جائیں گے، پھر ہم کیسے اٹھ جائیں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں پہلے دفعہ تم کیا تھے، تم کو تو میں نے میز سے ہنس کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں تھے تم، میں نے پیدا کر دیے، نطفے سے پیدا ہوئے ہو، کوئی چیز وجود اس کی تھی نہیں، اس سے پیدا ہوئے ہو، تو کیا جو ذات پہلے دفعہ تمہیں بنا سکتا، کیا وہ دوبارہ تمہیں واپس نہیں بنا سکے گا؟ وَلَوْ تَرَا، اگر تو دیکھ لے اے مخاطب، لَرَأَيْتَ أَمْرًا فَظِيعًا، تو دیکھ لے گا بڑے گھبراہٹ والا معاملہ، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب ان کو رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، قال، اللہ فرمائیں گے أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اب بتاؤ تمہارا اٹھنا حق ہے کہ نہیں، میرے پاس حاضری تمہاری سچ مچ ہے کہ نہیں، تم جس چیز کو نہیں مان رہے تھے اب مانتے ہو کہ نہیں؟ قالوا، اب کہیں گے بلا وربنا، ہاں ہاں ہمیں رب کی قسم اب تو ہمیں سمجھ آ گیا۔ اللہ فرمائیں گے آ گیا سمجھ، فذوقوا العذاب، اب چکتے رہو عذاب، بما کنتم تکفرون، تم تو اس کو نہیں مان رہے تھے، یہی تو تمہیں بتایا جا رہا تھا، 1,24,000 پیغمبر اسی کے لیے آئے تھے، اس کے لیے تیاری کرو، ایک دن تم نے اللہ کے سامنے حاضری بھی دینی ہے، تم اس کو مان نہیں رہے تھے، اب فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اللہ کا عذاب چکتے رہو، مزہ اس کا چکتے رہو، کیونکہ تم اس سے انکار کر رہے ہیں۔ قد خسر الذین، بڑے تاوان اور خسارے میں ہیں وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات، کہ ہماری ملاقات اللہ سے نہیں ہوگی، یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ حتی اذا جاءتهم الساعہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے، بغتتاً، اچانک،
قالو پھر کہیں گے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے تو بڑی زیادتی کی اس سلسلے میں، ہم جس چیز کو نہیں مان رہے تھے وہ تو ہمارے سر پڑ گیا۔ یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، ہم نے تو بڑی زیادتی کی قیامت کے سلسلے میں۔ ہاں کی ضمیر ساحہ کے طرف، وہم یحملون اوزارہم، یہ اٹھائیں گے اپنی بوجھیں، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے اوپر، کفر کا، شرک کا، بددینی کا، وہ بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہم یحملون اوزارہم، یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے گناہوں کا بوجھ، علی ظہورہم، اپنے پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے وہ بوجھ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تزہید من الدنیا، وما الحیات الدنیا، وما الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا ہمیشہ نہیں ہوتا، کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لعب و لہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ وللدار الاخرۃ خیر، البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ قد نعلم، میرے نبی تسلی ہے، قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، آپ کو پریشان کریں گے ان لوگوں کی باتیں، ہم جانتے ہیں آپ کو پریشان کریں گے ان لوگوں کی باتیں۔ فإنہم لا یکذبونک، یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو تو یہ لوگ صادق الامین کہا کرتے تھے، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل دشمنی ان کی آپ کے ساتھ نہیں ہے، اصل دشمنی ان کی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، آیات کے ساتھ ہیں۔ آج بھی کئی لوگ اپنا غصہ مولوی سے نکال دیتے ہیں، قرآن کے حکم کو تو ٹکرا نہیں سکتے، اس کو تو برا بلا کہہ نہیں سکتے، نبی کے حدیثوں کو ٹکرا نہیں سکتے، ان کو برا بلا کہہ نہیں سکتے، تو وہ غصہ پھر مولوی سے نکال دیتے ہیں، اس کو دو چار گالیاں دے دیتے ہیں، اپنا غصہ اس کے اوپر ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، آپ کو تو یہ لوگ صادق الامین کہا کرتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ دشمنی کب سے بنی؟ جب آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ اب پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اب پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، اب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، اب آپ کی دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے سر کو زخمی کر دیا گیا۔ یہ آپ کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، اصل میں ظالمین بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں سے ان کا انکار تھا۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، جھٹلائے گئے آپ سے پہلے کئی نبی بھی۔ یہ پھر تسلی ہے، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں دی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، ہمارا مدد ان کے پاس پہنچ گیا۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا اللہ کے احکام میں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس آ چکے ہیں خبریں دیگر انبیاء کرام کے بھی، کیسے انبیاء کرام کو ایذائیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، آرے سے ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، آرا ان کے سر پہ رکھ کے، حدیث مبارک میں ہے بخاری میں، صحابہ کرام سے آپ نے کہا ابھی تک تمہارے اوپر ایسے حالات تو نہیں آئے ہیں، تم سے پہلے لوگ ان کے سر میں فی مفرق راسہ، سر کے مانگ میں آرا رکھا جاتا تھا،
آرے کو چلا کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے دین سے مکرتے نہیں تھے، اپنے دین پر پھر بھی مستقیم رہتے تھے۔ ایسے لوگ بھی گزرے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ۔ رسول اللہ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ اللہ فرما رہے جس نے نہیں ہونا نہ ہونے دو، آپ پریشان نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے اعراضهم، ان کا منہ موڑنا، اگر آپ کو ان کا اعراض مشکل لگ رہا ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے لوگوں کا منہ موڑنا، یہ منہ کیوں موڑ رہے ہیں؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے طاقت میں ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی ٹنل لگا لے، نفق ٹنل، سرنگ، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ زمین میں کوئی ٹنل بنا دے، زمین میں کوئی سرنگ نکال دے، اور سلمًا فِي السَّمَاء، یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی لگا دے، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، اور ان کے پاس لے آئے کوئی معجزہ، تمہیں کر لو اس طرح۔ اگر آپ کو ان لوگوں کا اعراض اچھا نہیں لگتا، پھر آسمان پہ چڑھ جاؤ، ان کے لیے کوئی معجزہ تلاش کر کے لے آؤ، زمین میں کوئی سرنگ مار کے، سرنگ لگا کے اندر سے کوئی معجزہ ان کے لیے نکال لے آؤ۔ اللہ فرما رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھائی معجزہ تو آپ کو وہ ملے گا تو میں دوں گا، بے شک آپ آسمانوں پہ چڑھ جائے، جب میں معجزہ نہیں دوں گا تو کہیں سے نہیں ملے گا۔ زمین کے تہ تک آپ پہنچ جائے، ٹنل لگا کے، سرنگ لگا کے، پھر بھی آپ کو کوئی معجزہ نہیں ملے گا جب تک میں نہیں دوں گا۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر مشکل گزرتا ہے آپ پر ان لوگوں کا منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے بس میں ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کہ آپ تلاش کرے کوئی سرنگ، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، نفق سرنگ کو کہتے ہیں، ہم جس کو ٹنل کہتے ہیں، عرب لوگ اس کو نفق کہتے ہیں۔ نفق سعودی عرب میں جہاں ٹنل ہے ان کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے نفق، نفق نمبر فلان، یہ فلاں نمبر سرنگ ہے، اور اس کی اتنی لمبائی ہے، اتنے میل یا اتنا گز، اتنا فٹ یہ لمبا ہے۔ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، کیا آپ تلاش کرے کوئی سرنگ فی الارض، زمین میں، اور سلمًا، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، آپ لے کے آ جائے ان کے پاس کوئی معجزہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہدایت دے دے۔ اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر اللہ چاہے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، سب کو اکٹھا کر دے ہدایت پہ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میرے نبی آپ نہ بنے نادانوں میں سے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے ہیں بات وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو کان لگاتے ہیں، وہ بات کو انہوں نے نہ کان لگانا ہے نہ آپ کی بات سننی ہے، جب بات آپ کی سنیں گے نہیں تو مانیں گے کیا؟ انما یستجیب الذین، یقیناً بات مانتے ہیں وہ لوگ، یسمعون، جو غور سے کان لگاتے ہیں، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، یہ کافر جو مردوں کی طرح ہے، مردے ہیں یہ، اس لیے نہ یہ کان لگاتے ہیں یا نہ یہ سنتے ہیں۔ یبعثهم اللہ، ان کو اللہ زندہ کریں گے، اٹھائیں گے ان کو اللہ، پھر اسی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، یا پھر موتا سے حقیقی موتا مراد ہے مردے۔ یبعثهم اللہ، ان کو اللہ اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف واپس جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اترتا اس پر معجزہ رب کی طرف سے؟ اور آپ کہہ دیجئے ان اللہ قادر، اللہ قدرت رکھتے ہیں، علی ینزل آیات، کہ کوئی معجزہ اتار دے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی
چلنے پھرنے والا کوئی زمین پر، ولا طائر، نہ کوئی پرندہ یطیرو بجناحیہ جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، وہ بھی ایک امت ہے تمہاری طرح، وہ بھی پوری ایک امت ہے، جیسے انسانوں کے جماعت امت ہے، اسی طرح جنات کی ہے، اسی طرح پرندوں کی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ کل یہاں سے پڑھیں گے وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ جو النسب ہے، وقالوا لولا نزل، آیت نمبر 36 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا الهنا واله كل شيء اله واحد، لا اله الا انت المنصور لكل اسير وانت على كل شيء قدير۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہ العالمین، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مال و جان اور عمروں کی حفاظت فرما دے، مسلمانان فلسطین پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ یا اللہ قیامت والے روز کی رسوائی سے حفاظت فرما دے، عذاب قبر سے حفاظت فرما، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا